ناظرین، ہم دیکھتے ہیں گلی محلے کی لڑائی میں ایک بندہ کسی کو تھپڑ مارتا ہے اور اگلے لمحے اسے کہتا ہے اوہ ہو سوری غلطی ہوگی۔ عوام کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ پہلے ان کو 180 روپے سے زیادہ کا جھٹکا دیا گیا اور پھر اس میں سے کچھ پیسے کم کر کے اب ان سے کہا گیا کہ ہمارے لیے تالی بجائیں کہ ہم نے آپ کو ریلیف دیا ہے۔ یہ ہے پاکستان کے پیٹرول پرائسز کی اتار چڑھاؤ کی کہانی جو ہم نے پچھلے 2-3 دن میں دیکھی ہے۔ اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں؟ کس فیکٹر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو مجبور کیا کہ وہ رات کو آ کر قوم کے سامنے اعلان کرے کہ ہم نے پیٹرول کی پرائس کچھ کم کر دی ہے؟ کیا یہ ان کا رضاکارانہ فیصلہ تھا؟ عوام کے دکھ درد کو سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یا ان کے اوپر بہت بڑا دباؤ ہو گیا تھا؟ اس پہ ہم بات کریں گے۔ میرا نام احسن رضا ہے، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں منٹ مرر نیوز چینل۔ تو ناظرین، ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ ایک رات میں پیٹرول کی قیمتوں میں 137 روپے کی دہاڑی لگائی گئی۔ لوگ پریشان ہوئے، بازار بے قابو، ٹرانسپورٹ کے ریٹ چڑھ گئے، اور پھر اگلے دن شہباز شریف آئے اور کہا میرے عزیز ہم وطنوں، ہم نے 80 روپے کم کر دیے۔ تو یہ کیا ریلیف ہے کہ پہلے زخم دو، پھر اس کے اوپر مرہم لگا دو اور پھر کہو تعریف کریں؟ پہلے اس کی ہم ایشو کی تہہ میں جاتے ہیں کہ حکومت نے پہلے پیٹرول کی پرائس 458 روپے پر لیٹر کی، اور اس اضافے کی جو بڑی وجہ تھی وہ پیٹرولیم لیوی 105 روپے سے بڑھا کر 160 روپے فی لیٹر کر دیا گیا۔ پھر شہباز شریف صاحب نے اس لیوی کو 80 روپے کم کر دیا اور اس طرح نئی قیمت 378 روپے ہو گئی ہے۔ یعنی کہ حکومت نے خود ہی قیمت کو اوپر لیا پھر نیچے لے آئے اور اب کہا کہ جی 80 روپے کا ریلیف دیا ہے۔ اب کیا یہ ریلیف ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ریلیف ہے کہ بھئی 80 روپے فی لیٹر تو ابھی بھی آپ لے رہے ہیں، یعنی عوام پر بوجھ ختم نہیں ہوا، صرف کم کیا گیا ہے۔ کہ ایسا ہی ہے کہ پہلے قیمت غیر معمولی حد تک بڑھائی جائے اور پھر تھوڑی سی کمی کر کے کہا جائے ہم نے ریلیف دے دیا۔ آپ کبھی انارکلی، اوریگا، لبرٹی مارکیٹس میں جائیں تو وہاں پہ شاپس کے گیٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ایک عید کے جوڑے کی قیمت پہلے موٹے اس پہ لکھا ہوتا ہے 10,000، اس کو کراس کر کے نیچے لکھا جاتا ہے 8,000 کہ ہم نے جی 10,000 کا جوڑا تھا وہ آپ کو 8,000 میں دے رہے ہیں۔ تو عوام سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو ہمیں بڑی سیل میں یہ چیز مل رہی ہے، تو وہ جا کے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں 2,000 کا ریلیف ملا ہے۔ اب اصل کہانی اس دکاندار کو پتہ ہوتی ہے کہ اس نے وہ 6,000 کا جوڑا اس کو 10,000 کا ٹیگ لگایا، 10,000 کاٹ کے 8,000 کر دیا، اور ابھی بھی اس کا جو پرافٹ مارجن ہے وہ کافی سارا بڑھ گیا ہے، لیکن دکان کے پہ رش بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہماری ایک سائیکی ہے۔ تو حکومت نے وہی کام کیا ہے، پرانا ریٹ 458 روپے، اس کو اب کراس لگایا اور اب کر دیا 380 روپے، جبکہ پچھلا ریٹ تھا 245 روپے۔ یہ عوام کے ساتھ اس سارے اس میں ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ ہوا کیسے؟ کیا شہباز شریف صاحب کو ساری رات نیند نہیں آئی کہ میں نے اتنا بڑا اضافہ کر دیا، میری عوام بھوکی مر جائے گی؟ اس غم میں انہوں نے روٹی بھی نہیں کھائی اور اگلے دن رات کو ٹی وی پہ آ کے اعلان کر دیا؟ نو۔ اس سارے پرائس اور پیٹرولیم لیوی کی جو ڈاکے کی سٹوری ہے، یہ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اپنی ایک ایکس پوسٹ میں شیئر کی۔ انہوں نے کہا کہ جی پیٹرول کی قیمت میں تو جو اضافہ ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے، اصل تو حکومت کو اگر اتنا ہی ہے کہ ہم نے ریلیف دیا ہے اور ہم نے عالمی مارکیٹ کے مطابق اگر ہم اس کی قیمت بڑھاتے تو 700 روپے ہو جاتی۔ انہوں نے کہا بھئی پیٹرول کی جو اصل پرائس ہے پر لیٹر وہ تو 245 ہے، تو باقی یہ پیٹرولیم لیوی اور ڈیولپمنٹ چارجز یہ کیوں بڑھائے گئے ہیں؟ اگر وہ نہ بڑھائیں تو اس کی قیمت 300 روپے رہے۔ اس پہ پھر پورے ملک میں شور مچ گیا، ایک طوفان آ گیا، اور پورے حکومت کے جو بلند و بانگ دعوے تھے کہ جی حکومت نے اپنے طور پر سبسڈی دینے کی وہ بھرپور کوشش کی، آئی ایم ایف سے لڑائی لڑی اور 100 ارب روپے کی سبسڈی بھی ایک طرف رکھی ہوئی تھی، لیکن
اور 700 روپے کی بجائے 458 روپے اضافہ ہے۔ یہ سارا ان کا جو ڈرامہ ہے وہ ایکسپوز کیا سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے۔ اس تنقید کے بعد دباؤ بڑھا اور پھر وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹی وی پہ آنا پڑا اور پھر رات کو اس کا قیمت میں کمی کا اعلان ہو گیا۔ یعنی کہ یہ فیصلہ عوامی ریلیف نہیں بلکہ دباؤ کا نتیجہ لگتا ہے۔ اور اب ڈیزل کی جو قیمت ہے وہ برقرار رکھی گئی ہے، یعنی کہ وہ 520 روپے فی لیٹر ہے، تو وہ وہی ہے۔ اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ، زراعت، گروسری، اشیاء ضروریات، لاجسٹکس، سارا کچھ یہ تو ڈیزل پہ سارا چل رہا ہے، تو مہنگائی کا دباؤ ختم نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ کے موٹر سائیکل کے ٹینک اور آپ کی گاڑی کا جو ٹینک ہے اس میں جو ہے نا 200-400 روپے کی کمی ہو جائے گی۔ اب اس سے آپ نے جتنا ریلیف لینا ہے وہ لے لیں، لیکن حکومت نے بہرحال اپنے طور پر کچھ نہ کچھ ریلیف دینے کی کوشش کی ہے، جس کی لسٹ یہ ہے کہ موٹر سائیکل سواروں کو 20 لیٹر تک 100 روپے فی لیٹر سبسڈی دی جائے گی۔ پبلک ٹرانسپورٹ اور بسوں کے لیے سبسڈی ہے۔ گوڈز ٹرانسپورٹ کی مالی سہولت اور کسانوں کے لیے فی ایکڑ 1500 روپے امداد ہے۔ ریلوے کو کہا گیا کہ ابھی کرائے نہ بڑھائیں۔ اب یہ جو اقدامات ہیں یہ وقتی ہیں، میک شفٹ ارینجمنٹس ہیں۔ بنیادی مسئلہ جو ہے نا وہ قیمتوں کا استحکام ہے، اور جب ریلیف مستقبل نہ ہو تو قیمتوں میں اضافہ ناگزیر ہو جاتا ہے، اور یہ ریلیف زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکتا۔ اب یہ سارا ہم نے دیکھا کہ کیا یہ عوام کے لیے ریلیف تھا یا ایک ایسا قدم کہ پہلے عوام کے اوپر ایک 10 کلو کا بوجھ ڈال دیا گیا، پھر اس میں سے 3 کلو نکال کے ان کو 7 کلو لاد کر فاصلہ طے کرنے کا حکم ہے، اور ساتھ ساتھ اسی عوام کے لیے یہ بھی آرڈر ہے کہ آپ حکومت کے ریلیف کے لیے ترانے بھی گاتے جائیں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، کہ اس پروگرام میں ہم نے سوال پوچھے ہیں، اور سوال پوچھنا ہی جمہوریت کی اصل طاقت ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔